العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں اور نوجوانوں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس حدیث کو یوں نقل فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اور اپنے تمام کاموں کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا معنی یعنی کہ اس پر بھروسہ کرے اور اس کے اپنے کاموں کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دے کہ اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں غیب سے مدد فرماتا اور وہی کافی ہوتا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ خدا تعالیٰ پر توکل کر لو جیسے کہ توکل کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لو تو اللہ ایسے روزی دے گا کہ جیسے پرندے صبح کو بھوکے اٹھ کے نکل جاتے ہیں اور پھر شام کو شکم سیر ہو کے پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارا بھروسہ صرف اپنی کمائی پر اور اپنے ہاتھ پیروں پر رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہمارا خود ہمارے جسم پر کنٹرول نہیں اور ہمارا قبضہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بغیر اس کی مرضی کے کچھ کر نہیں سکتے۔ اور دیکھیں جانور پرندے کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں لیکن وہ بھوکے ضرور اٹھتے ہیں لیکن وہ بھوکا سلاتا ہے۔ ہمیں تو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے۔ اب اس ٹائم پہ پیٹ میں کچھ تو نہیں ہے، شام بعد مغرب عشاء کے اور عشاء کے بعد میں کھا لیا کھانا، اب تک کچھ کھایا بھی نہیں، لیکن اب اس نے ہمیں بھوکا اٹھایا ضرور ہے لیکن ہمیں بھوکا سلاتا نہیں ہے نا۔ یہ اس کی شان ہے اور اس کی یہ رحمت ہے۔ اگر اس کی رحمت پہ ہم اگر بھروسہ کر لیں اور اس کی ذات پر ہم چھوڑ دیں اپنے کاموں کو تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور مال کو ضائع کر دینے کا نام ترک دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ یہ کہ جو کچھ مال دولت تیرے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جو خدا تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ سبحان اللہ، جو ہمارے پاس نہیں اس پر بھروسہ نہ کرو، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں جو میرے رب کے اختیار میں ہے، جو میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ اور فرمایا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ شرف مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسی خوشی کا کوئی موقع نصیب ہو اور اس پر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے تو اس میں اس کے لیے بہتری ہے، اور اگر کبھی مصیبت پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ایک دشواری آ کے اللہ دو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا اور صبر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور آدمی کی بدبختی یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو کچھ مقرر فرما دیا ہے وہ اس پر آرزو یعنی کہ جو اس نے فرما دیا وہی آگے رہے گا، اور جو اس پر متفق نہیں رہتا اور اس پر راضی نہیں رہتا تو پھر اس کے لیے پریشانیاں ہیں۔ جیسے کہ فرمایا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انا عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفیق، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا جاتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو بات نرمی سے نہ کرے تو اسے بھلائی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ مومن کا اخلاق جو ہوتا ہے
کہ وہ نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ دعوت دی جاتی ہے دین کی، تو دین کی دعوت ایسے نہیں کہ میں تمہیں کر رہی آواز سے بات کر کے بتاؤں کہ نہیں ایسے نہیں افسر بھائی، ایسے نہیں، اسلام اس کا نام نہیں، بلکہ زبان کے اندر شیریں اور نرمی ہونا، اسلام جو پھیلا ہے وہ اس شیریں زبان سے ہی پھیلا، نہ کہ تلخ زبانی سے پھیلا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبھی تو اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ خواجہ غریب نواز نے اس ہندوستان میں کس طرح سے اسلام پھیلایا، یہ آپ نے دیکھا ہی ہے، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ جب آپ ہندوستان میں آئے تو کیسے آئے؟ تو آپ کے پاس نہ تو کتابیں لاد کے لائے تھے صرف اللہ کا ذکر تھا، عشق رسول تھا، عباس رسول ہیں۔ جب آپ اجمیر آئے تو آپ کا گزر ایک بستی کی طرف ہوا، اور گزر ایک بستی کی طرف کیسے ہوا؟ تو وہاں پر آپ دیکھا تو لوگ پوجا کر رہے ہیں آگ کی۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ بتوں کی اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے اسلام میں حرام ہے آگ کی پوجا کرنا۔ بولے کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دھرم میں حرام نہیں ہے۔ کہ کس لیے پوجا کرتے ہو؟ کہ اس لیے ہم پوجا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جلائے گی نہیں۔ کس کی گارنٹی ہے کہ تمہیں نہیں جلائے گی؟ بولے کہ ہاں ہم اسی لیے تو پوجا کرتے ہیں، اس کی یوں ہی پوجتے ہیں ہم۔ بولے کہ نہیں، بولے کہ اور کہ یہ تمہیں دنیا میں بھی جلائے گی اور قیامت کے دن بھی جہنم میں تمہیں جلائے گی۔ بولے کہ نہیں جلائے گی تو تب نہیں جلائے گی جب کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے تو تمہیں نہیں جلائے گی۔ کہنے لگے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بولے گارنٹی ہے۔ بولے کہ تم تو مسلمان ہو تو تم دکھاؤ اپنا دعویٰ، ثبوت پیش کرو کہ جو تمہیں نہیں جلائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری تو بات الگ رہی کہ صرف ایک میری جوتی کی یہ حیثیت ہے کہ میری جوتی کو بھی یہ نہیں جلا سکتے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا میری